تو وہ کیا فرماتے؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی ہے، یعنی آپ سے سنی، اس کو اچھے سے یاد کر لیا، حفظ جان بنا لیا۔ اب اس حدیث کو حضرت حسن بیان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ دیکھیے جوامع الکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل چھوٹا سا فرمان ہے، مختصر، لیکن کس قدر کتنے بڑے قانون کو اس میں محفوظ کر دیا ہے۔ دع ما یریبک، فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہے خلجان، جو تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو ترک کر دو۔ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام ہے؟ کیا واقعتاً یہ چیز جو ہے وہ حلال ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ایسا شبہ پیدا ہو جائے، دع ما یریبک، فرمایا اس چیز کو، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے، جو تمہارے دل میں خلجان، ایسا وہم سا پیدا کر دے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے بے کہ نہیں کہ جو میں کرنے لگا ہوں۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور اس چیز کو چھوڑ کے حضور نے فرمایا اس کو اختیار کر لو جو تمہارے دل میں خلجان پیدا نہ کرے، جو تمہارے دل میں شک پیدا نہ کرے، اس چیز کو اختیار کر لو۔ کس قدر مختصر فرمان ہے، لیکن کس قدر زندگی کا اصول سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کرے، اور اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کر لو جو تمہارے دل میں شک نہ پیدا کرے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ حدیث مبارکہ ایک سند عطا کر رہی ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کا جو دل ہے، یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے۔ حضور نے یہی فرمایا نا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کرے، اس کو اختیار کرو جو دل میں شک نہ پیدا کرے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ انسان کا دل جو ہے، یہ ضمیر جو ہے، یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں الفاظ ہیں، حضور نے حضرت وابصہ سے فرمایا تھا استفتی قلبک، یہ جو تمہارے اندر مفتی بیٹھا ہے اس سے فتویٰ طلب کرو۔ جیسا کہ مسند احمد میں ایک تھوڑی طویل حدیث ہے کہ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرماتے سوال کر رہے تھے، تو میں آگے بڑھا، صحابہ نے مجھے روکا، لیکن حضور نے فرمایا اسے آنے دو، یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے جا کے بیٹھ کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ نے وابصہ کی حالت کو دیکھا تو فرما دیا جئت تسألنی عن البر والاسم، اے وابصہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ فقال نعم، فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو وابصہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو بند کیا اور میرے سینے پہ لگانے لگے اور فرمایا استفتی قلبک واستفتی نفسک، اے وابصہ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، اپنے نفس سے پوچھ لیا کرو، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ جو اندر یہ مفتی جو ہے یہ صحیح فتویٰ دے گا۔ اگر یہ قلب سلیم ہے، اگر اس میں نور ایمان جو ہے وہ موجود ہے تو یہ صحیح فتویٰ دے گا۔ اور فرمایا البر ما اطمأنت الیہ النفس، وابصہ نیکی وہ ہے جس سے تیرا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ خوشی ہوتی ہے نا نیکی جب بندہ کوئی کر لیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی دل نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا والاسم محاک فی نفسی، گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکے، وتردد فی الصدر،
اور تیرے سینے میں تردد پیدا کر دے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ لوگ تجھے فتوے کے اوپر فتویٰ دے رہے ہوں، لیکن تیرے اندر اگر تردد ہے اور تیرے نفس میں کھٹکا ہے تو یاد رکھیے وہ گناہ ہے، نیکی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں یقین موجود ہے، جسے کہتے ہیں نا دل زندہ. مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو ہی نہ مر جائے. جن کو قلب سلیم اللہ نے عطا کیا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو یہ قلب سلیم صحیح فتویٰ دے گا، صحیح رہنمائی کرے گا، نیکی پہ مطمئن ہوگا. گناہ ہے دل میں کھٹکا، بے چینی. اور اس حوالے سے یہ بات بھی جان لیجئے کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان غلط روی پر مصر رہتا ہے، حرام خوری پر ڈیرے ڈال دیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل سے یہ حق اور باطل کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، یا پھر وہ اس میں وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی. جیسے پرانے زمانے میں لالٹینیں ہوتی تھی، اس کے اندر میں ایک شعلہ جلتا تھا اور اس کے باہر ہوتا ہے شیشہ، اس سے وہ روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلتی ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے وہ شیشے کے اوپر جب دھواں جم جاتا ہے تو پھر وہ شعلہ جلنے کے باوجود روشنی باہر نہیں آتی. یہ دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں رہنمائی کر سکتا. اس میں سے یہ صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے کہ یہ انسان کو بتا سکے یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جیسا کہ حضور نے کیسی پیاری تعبیر کی ہے. فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھل جائے گا، نہیں تو پھر گناہ کیا پھر نقطہ لگ جائے گا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ لگ جائے گا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ ہوتے 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 اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. حتی تغلق قلبہ، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا یہ مٹھی اس طرح انسان کا دل جو ہے بند ہو جاتا ہے. بس یہ ایسے زنگ آلود ہو گیا یہ دل، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کی بد عملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، اب دل سے وہ صلاحیت ختم ہو گئی. وگرنہ تو یہ ہے کہ یہ سینے کا طاق جو ہے اس کے اندر چمنی کے اندر ہی رکھا ہوا وہ دل ہے، اور یہاں سے نور پھوٹتا ہے اور پورے انسانی وجود کو منور اور روشن کر رہا ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ دل میں یہ صلاحیت پھر ختم ہو جاتی. اور اسی معاملے کے ایک اور سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا. فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلجان پیدا کرتے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ پسند نہ آئے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو، یہ بھی گناہ ہے. اب دیکھیے پہلے جملے میں انسان کے انفرادی ضمیر کا تذکرہ ہے کہ انسان کا انفرادی ایک ہے ہمارا اپنا انفرادی ضمیر، وہ بھی صحیح فتویٰ دیتا ہے. لیکن وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اس میں بنی نوع انسان کے اجتماعی ضمیر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی صحیح فتویٰ دیتا ہے. انسانیت کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ بھی صحیح فتویٰ دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں نیکی کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے المعروف، پہچانتا ہے. معروف پہچانی ہوئی چیز جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کو کرنے کو دل کرتا ہے. اور گناہ کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہے المنکر، جس کو انسان پسند نہیں کرتا، نہیں چاہتا. اب دین اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایک لمبی فہرست دے دی گئی ہے
کہ جس میں 2000 گناہ جو ہے درج کر دیے یہ بدی ہے، اور 1000 کی لمبی فہرست ہے یہ نیکی ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی ضمیر کے اندر فجور اور تقوی ودیت کر دیا ہے الہامی طور پہ۔ انسان کی فطرت جانتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، انسانی فطرت کو یہ معرفت حاصل ہے، یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسانی ضمیر کے اندر فجور اور تقوی ودیت کر دیا گیا ہے الہامی طور پہ۔ انسانی فطرت پہچان سکتی ہے نیکی کو بھی گناہ کو۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو ہی نہ مر جائے۔